نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة حسين مني وانا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ و ایما مددی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ناد علی مظہر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولایتك يا علی یا علی یا علی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پاکیزہ محفل شہیدان کربلا کے نام ہے، اور آج کی رات بھی بڑی پاکیزہ اور مقدس رات ہے جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے. عاشورہ کی رات بڑی ہی مقدس اور فضیلت والی رات ہے، اور اس مقدس رات کے اندر آپ کافی دیر تک نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے. ابتدا میں آپ نے ہمارے جناب مقصود صاحب سے بھی نعت منقبت سماعت کی، اور مجھ سے پیشتر بلبل باغ مدینہ بلبل راجستھان جناب امین برکاتی صاحب سے بھی آپ نے گلہائے عقیدت سماعت کیا، اور وقتاً فوقتاً ہمارے نقیب اجلاس جناب عقیل صاحب قبلہ سے بھی نقابت سماعت کی. اور مقدر کی بات ہے جتنے بولنے والے سب ہمارے مکران آئے تھے، یعنی سارا قافلہ آپ کے یہاں پر تشریف لایا. آپ لوگ سننے کے مون میں کیا نیند آ رہی ہے؟ نیند کس کس کو آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا دے تھوڑا سا. نہیں آ رہی نا کسی کو؟ تو تھوڑا سا مل کر کے انشاءاللہ تھوڑے آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آگے تشریف لائیں، گھبرائیں نہیں. یہاں تھوڑی سی زیادہ دیر نہیں لیا جائے گا. اور آج تو ایسے مقدس رات ہے، ایسے مقدس رات کہ بندہ اس کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے. ایسی مقدس رات ہے اور ذکر ہے امام حسین کا، تو پھر اس انداز سے نہ سنیں، زندگی کے ساتھ فاتحہ کی محفل نہیں ہے. جب بات ہمارے آقاؤں کی ہو تو پھر اس انداز سے سنا نہیں جائے. عاشقوں کا پھر یہ انداز نہیں ہوتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا بول بالے میرے سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم تو بڑے بڑے آقا رکھتے ہیں، ان کا ذکر ہو تو زندگی کے ساتھ سننا چاہیے. درود شریف پڑھ لے زندگی کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریمنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. پھر خاموش ہو گئے آپ. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ. تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مقدس رات بڑی ہی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ رات ہے جو امام حسین کے لیے آخری رات ہے، کربلا والوں کے لیے آخری رات ہے۔ کون حسین؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم، وہ حسین کہ جس سے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر کے۔ امام حسین اور امام حسن سے مصطفیٰ جان رحمت ایسی محبت کرتے، ایسی محبت کہ اس جیسی محبت نہ کسی نانا نے آج تک کی ہے اور نہ کسی بابا نے آج تک کی ہے۔ یہ بات میں صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین سے جو محبت کرے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو حسین کو محبوب رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ آپ دیکھیں نا حسین سے مصطفیٰ جان رحمت کیسی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں تو دل جمی کے ساتھ سنیں اور دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم ایسی محبت کوئی نانا نہیں کر سکتا۔ یہ میری عقیدت کا گلو نہیں ہے، یہ صرف میں مبالغہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے میں حدیث پاک رکھتا ہوں اور کیسے نانا حسین سے محبت کرتے ہیں، کیسے نانا جان امام حسن سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشانہ اقدس پہ بیٹھے ہیں، انداز یہ ہے مولا حسین تشریف لاتے ہیں اور آپ کا لخت جگر، آپ کا بیٹا جناب ابراہیم بھی تشریف لاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے قریب بٹھایا۔ بٹھانے کا انداز یہ ہے دائیں جانب اپنے بیٹی کا بیٹا اللہ اکبر لخت جگر امام حسین کو بٹھایا اور اپنی بائیں جانب اپنے نور نظر اپنے جان جگر حضرت ابراہیم کو بٹھایا۔ اب گویا کے انداز یہ ہے کہ بیچ میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہے، دائیں جانب جنتیوں کا سردار جلوہ گر ہے اور بائیں جانب مصطفیٰ جان رحمت کا نور نظر ہے۔ اس انداز سے بیٹے ہیں، بیچ میں مصطفیٰ جان رحمت ہے، دائیں جانب امام حسین ہے اور بائیں جانب آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ اس انداز سے بیٹے ہیں، اسی کے اندر اللہ اکبر فرشتوں کے سردار جبریل امین آتے ہیں۔ اللہ اکبر اس انداز سے بیٹے دیکھا تو کہا جبریل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دونوں شہزادوں سے آپ محبت کرتے ہیں؟ کیا ان دونوں شہزادوں سے آپ پیار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں بے انتہا محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت ہے، ابراہیم سے بھی محبت ہے۔ اتنا کہا اللہ اکبر جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ان دونوں کو ایک جگہ جمع نہیں کرے گا، ان دونوں میں سے آپ کو کسی ایک کو دینا ہوگا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہو جائے گی۔ اب ذرا تصور کر کے بیٹھے، وہ اللہ اکبر تصور کرے اگر کسی کے سامنے ایک طرف نواسا ہو اور ایک طرف اس کا بیٹا ہو تو پھر وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ یہ کہہ دیا جائے ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہونا ہے، کس کا انتخاب کرے گا؟ حالانکہ انسان کو سب سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے پوتے سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے نواسے سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے بھتیجے سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے بھانجے سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر ہر ایک محبت کا تقاضا الگ ہوتا ہے۔ جتنا خون قریب کا ہوگا محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنا قریب خون ہوتا جائے گا محبت بڑھتی جائے گی۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہی وجہ ہے جو محبت بھانجے سے ہوتی ہے وہ محبت بھتیجے میں نہیں ہوتی ہے، جو محبت بھتیجے سے ہوتی ہے وہ محبت پوتے سے نہیں ہوتی ہے، جو محبت نواسے سے ہوتی ہے وہ محبت پوتے سے نہیں ہوتی ہے، جو محبت پوتے سے ہوتی ہے وہ محبت بیٹے سے نہیں ہوتی ہے، جو محبت بیٹے سے ہوتی ہے وہ محبت پوتے سے نہیں ہوتی ہے۔ جتنا قریبی خون آتا جائے گا محبت بڑھتی جائے گی۔ اب تصور کی نگاہ سے دیکھیں، ایک طرف نواسا ہو اور ایک طرف بیٹا ہو، انسان کن کا انتخاب کرے گا؟ مگر قربان جائیں آقا حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ جناب جبریل کہتے ہیں ایک طرف ابراہیم ہے ایک طرف حسین ہے، کہا کہ ایک کو دینا ہوگا، دنیا سے ایک کو وفات پانا ہوگا، آپ کس کا انتخاب کریں گے؟
کہ قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، یوں مسکرائی کہ جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے جبریل پھر یہ بات ہے تو پھر میرے بیٹے ابراہیم کو لے لیا جائے، حسین کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ابراہیم جائے گا تو صرف میرا دل غمگین ہوگا، اور حسین جائے گا تو میرا بھی دل غمگین ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کا بھی دل غمگین ہوگا، علی کا بھی دل غمگین ہوگا، اور جب ان دونوں کا دل غمگین ہوگا تو پھر میرا بھی دل غمگین ہوگا۔ کہا کہ ابراہیم کو لے لیا جائے، بات ہی تک ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انتخاب کیا، 3 دن گزرے، جناب ابراہیم دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفنایا، اور اس کے بعد جب دوڑتے ہوئے حسین آتے ہیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کو گود میں اٹھایا اور کہا لوگوں سنو، لوگوں دیکھو، یہ حسین ہے، اس کی محبت میں میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، متکئ علی حضرت، سبحان اللہ۔ یہ حسین سے محبت ہے، مجھے بتائیں نا کیسی محبت ہے؟ محبت حسین میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا۔ ایسی محبت تھی حسین سے۔ آپ دیکھیں نا حضور کیسی محبت، اور دیکھیں حضور نے زبانی محبت کر کے نہیں بتائی، بلکہ محبت میں بیٹے کی قربانی دی۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس لیے کہ جب تک محبت میں قربانی نہ وہ محبت مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے یہ حسین ہے جس سے آقا نے ٹوٹ کر کے محبت کی، یہی وجہ ہے 1400 سال گزر گئے ہیں جب سے کربلا لگا ہے۔ کربلا سے پہلے جب تک حسین بچپنے میں تھے، بچپنے سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر 55 کے 55 سال تک، اور وہیں تک نہیں، کربلا کی سرزمین تھے آج تک اور قیامت تک، ہر ایک ایک جگہ، ایک ایک خطے میں حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حسین سے پیار کرنے والے ہیں، حسین کے نام پر اپنا نام رکھنے والے ہیں، حسین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، صدیاں گزر گئی ہے، لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے 5 مہینہ 10 مہینے کے بعد میں، مگر حسین ہے، صدیاں گزر گئی ہے، اب تک یاد رکھ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ نے حسین سے محبت کی۔ اب قیامت تک گھر آنے والے عاشق حسین سے محبت۔ یہ محبت حسین ہے، محبت حسین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو نیند آ رہی ذرا بتائیں۔ یہ حسین ہے۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے احسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے۔ اگر سننے کے لیے بیٹے تو دیکھیں حضور کس انداز سے محبت کرتے۔ اگر صرف کسی پر میں کرتا رہوں تو گھنٹوں گزر جائیں گے۔ حضور کی محبت کیسی تھی حسین سے، مگر مجھے بات آگے لے کر کے چلنا ہے۔ جب حضور نے محبت کی تو کائنات کے ہر مخلوق نے حسین سے محبت کی، چاہے آسمان کے فرشتے ہیں، چاہے زمین کے انسان ہیں۔ ایسے محبت کہ آسمان کے فرشتے جبریل ایسے محبت کرتے کہ حسن حسین میں کشتی ہوتی ہے تو پھر حسین کو بچانے کے لیے جناب جبریل تشریف لائے۔ کیسے محبت! اچھا انسان ہی نہیں، صرف فرشتے نہیں بلکہ جانور بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے 12 سنا ہوگا، مگر بات آئی تو میں بتاؤں کیسی محبت کرتے، کیسی محبت۔ اللہ اکبر، دل کے ساتھ سنے نا کیسی محبت۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے، ہرن کا بچہ لے کر کے آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل گیا تھا، یہ ہرن کا بچہ میں نے شکار کیا ہے، آقا اسے تحفے میں قبول کر لے۔
آپ ادھر دیکھیں توجہ کے ساتھ سنیں، یہ مولا حسین کا ذکر چل رہا ہے، دل کے کانوں کے ساتھ سنیں اور ہو سکے تو اپنے دل میں جائز تمنا لے کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ وہ محفل پاک ہے کہ جہاں بندہ جس تمنا لے کر کے بیٹھتا ہے سال بھر گزرتا نہیں، اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تمنا لے کر کے بیٹھے اور دل جمعی کے ساتھ سنیں، اللہ اکبر۔ صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ حرم کا بچہ میں آپ کو تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے تحفے کو قبول کیا، اس لیے کہ تحفہ لینا بھی سنت، تحفہ دینا بھی سنت۔ حضور نے حرم کے بچے کو قبول کیا، اتفاق سے اسی وقت امام حسین جو ننھے سے ہیں دوڑ کر کے نانا جان کے پاس آئے، حرم کا بچہ دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس حرم کے بچے کو امام حسین کی جھولی میں ڈال دیا۔ امام حسن اس کو کھیلتے ہوئے اللہ اکبر لے جاتے اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر کی طرف چلتے ہیں اور گھر میں قدم رکھتے ہیں، امام حسین ننھے سے امام حسین ہیں، جب حسن کے پاک کے ہاتھ میں حرم کا بچہ دیکھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، کہا کہ حسین نے کہا حسن یہ بچہ تم نے کہاں سے لائے، یہ حرم کا بچہ تم نے کہاں سے پا لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب حسن نے کہا یہ بچہ مجھے نانا جان نے عطا کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا ہے، اگر تمہیں بھی چاہیے تو نانا کے پاس جائیں اور نانا کے پاس جا کر کے حرم کا بچہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا مولا حسین ننھے سے دوڑ لگا دی، نانا جان کے پاس آئے، آ کر کے کہا نانا جان آپ نے حسن کو حرم کا بچہ دے دیا، مجھے بھی حرم کا بچہ چاہیے۔ اب بچپنے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ایک مرتبہ کسی کی ضد کر لے، اس پہ اصرار کرتا ہے، جب تک وہ ضد مکمل نہیں ہوتی ہے بچہ اس کی ہار نہیں مانتا ہے۔ اگر اسے زمین پر لیٹنا پڑے تو لیٹ جائے گا، مگر ماں سے وعدہ پورا کروا کر کے رہے گا۔ زمین پر لیٹنا پڑے، مٹی ڈالنا پڑے، باپ سے بات منوا کر کے رہتا ہے۔ یہ بچپن کی فطرت ہوتی ہے۔ امام حسین آئے کہ نانا مجھے حرم کا بچہ چاہیے، آپ نے حسن کو دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نانا جان کس کی بارگاہ میں آئے، کس کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر۔ حسین مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں کہ جس کی شان یہ ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے دربے بہا دیے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں، اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں حسین سائل بن کر کے آئے ہیں کہ جہاں پر آنے والا غیر بھی آئے تو بھی اس کی جھولی خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاتی ہے، مگر یہاں آنے والا کو جان سے زیادہ پیار جس سے کیا جاتا ہے وہ حسین ہے۔ مگر حرم کا بچہ کوئی مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے، کوئی بازار میں نہیں ملتا ہے کہ لا کر کے دے دیا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بیٹا حرم کا بچہ کوئی بازار میں نہیں ملتا ہے کہ اس کو لا کر کے دے دیا جائے، یہ تو جنگل کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ پایا جاتا ہے، گائے بھینس کی طرح نہیں پایا جاتا ہے، بڑی مشکلوں کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا اب حسین جو ہے ضد کرنے لگے، اصرار کرنے لگے، اس سے پہلے کہ حسین اصرار کرتے ہوئے رونے لگے، اصرار کرتے ہوئے اللہ اکبر رونے لگے، اس سے پہلے اصرار کرتے ہوئے رونے لگے، کیا دیکھا کہ اللہ اکبر ایک ہرن دوڑتی بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئی، قدموں میں گرے اور سجدہ کیا اور کہا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں گویا کہ یوں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ ایک صحابی میرے بچے کو لے کر کے گیا، مجھے خیال آیا کہ اس بچے کو آپ نے حسن کو دے دیا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اکبر جب حسین کو نہیں ملا ہے تو حسین رونے لگ گیا ہوگا، حسین کی آنکھ سے آنسو بہنے لگ گئے ہوں گے، اس سے پہلے حسین کی آنکھ سے آنسو بہے اللہ اکبر حسین حرم نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک جو پہلے بچہ تھا وہ بھی میرا تھا، یہ بھی میرا ہے، وہ بچہ شکار کر کے لے گیا تھا اور یہ بچہ میں خود لے کر کے آئی ہوں، اس لیے کہ آقا اپنے بچے سے جدا ہونا تو گوارا ہے، مگر حسین کی آنکھ میں آنسو آئے مجھے گوارا۔ حرن بھی کس انداز سے محبت کر رہی، کس انداز سے، دیکھیں نا، کہا کہ یا رسول اللہ اپنے بچے کو جدا کرنا تو منظور کر سکتے ہو، حسین کی آنکھ میں آنسو رہنا گوارا۔ جانور بھی اس انداز سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں، اور حضور کی محبت کا انداز تو آگے پھر میں اپنی بات کو بڑھاؤں، انداز تو دیکھیں آپ، قربان جائیں، دل لگ رہا ہے نا آپ کو، لگ رہا ہے تو سناؤں پھر آگے، دیکھیں کیسی محبت حضور کرتے ہیں۔ حضور کی محبت تو ایسی تھی
کہ ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھاتے اور ایک کندھے پہ حسین کو، اور ان دونوں کو بٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھما کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ دونوں کندھوں پر بٹھا کر کے دونوں کو حضور مدینے کی گلیوں میں گھما کرتے، مدینے کی گلیوں میں، قربان جائے۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ ایک کندھے پر امام حسن سوار ہے حضور کے اور ایک کندھے پر امام حسین سوار ہے حضور کے، جب یہ منظر دیکھا حضرت عمر کے دل میں عشق کا انقلاب پیدا ہوا اور کہا بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو اور تم نے کتنی پیاری